وہ قادر کریم ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سانپ وہ بولنے لگا، کہنے لگا لوگو مجھے مت مارو، مجھے مت مارو اور مجھے مت مارو، میں خود نہیں آیا، آپ پہ نہیں آیا، مجھے مالک نے بھیجا ہے، میرے مالک کا نام رب العالمین ہے، اس نے مجھے بھیجا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم نے اس کو کفن بھی پہنا لیا، اس کو اللہ کر غسل بھی دے لیا، اب جب اٹھائے تو اللہ نے مجھے غیب سے بھیج دیا، مجھے فرمایا اس کو قیامت تک ڈستے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا گوشت نوچتے رہنا۔ اور میرے پروردگار ایسا کیوں کیا؟ تو وہ سانپ کہنے لگا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے پہ میں ناراض ہو گیا، میں اس بندے پہ ناراض ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور وہ کہنے لگا میں نے اس کو صرف آج نہیں ڈسنا، صرف کل تک نہیں ڈسنا، پھر 3 دن نہیں ڈسنا، صرف قبر میں نہیں ڈسنا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، قیامت تک میں صبح کی نماز سے لے کے ظہر تک ڈستا رہوں گا، ظہر سے لے کے عصر تک کھاتا رہوں گا، عصر سے لے کے مغرب تک ڈستا رہوں گا، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح تک۔ اور کیوں ڈستا رہے گا تو اس کو؟ تو وہ کہنے لگا اس نے صبح نیند میں گزاری، صبح نیند میں گزاری اور ظہر کاروبار میں گزار دی، عصر بھی کام سمیٹنے میں گزار دی، اور مغرب کھانے میں گزار دی، عشاء یاروں میں گزار دی، اور پھر میں اس لیے اس کو پورا دن پوری رات ڈستا رہوں گا، عذاب دیتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر میں جو سانپ مسلط ہوتا ہے اس کا نام اقرا ہے، وہ سرک پر بال نہیں ہے اس کی زہر بڑا سخت ہے، اور اس کا ڈنگ اتنا سخت ہے، ہیبت اس کی اتنی ہے، ایک دفعہ ڈستا ہے 70 گز تک مردہ زمین میں چلا جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر ڈستا ہے، اللہ اکبر، قیامت تک اس کو میں سزا دیتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے اور کون سی مصیبت سے اس کو ڈستا رہے گا؟ اس سانپ نے کہا اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے، تو لوگوں سنو، اللہ کا پیغام بھی دینے آیا ہوں، لوگوں کو پیغام بھی دے دینا۔ 3 وجہ سے میں اس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ پہلا عذاب اس وجہ سے کہ جب آواز آتی تھی میرے اللہ کے نام کی آواز آتی تھی، اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ کی آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز آتی تھی۔ لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی دل اس کا اتنا کالا تھا، دل اس کا اتنا منافق تھا، دل اس کا اتنا سیاہ تھا، دل اس کا اتنا غافل تھا، ادھر آواز پہ آواز آتی رہی لیکن اس کو فکر تک نہ ہوئی، اس کو پتہ تک نہ چلا میرے رب کا بلاوا آ گیا۔ دنیا کہتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے۔ میرے نوجوان قرآن کا پیغام سن، اپنے دل کی تختی پہ لکھ، ہر کوئی کہتا ہے کامیابی کامیابی کامیابی، اللہ اسی اذان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہ کامیاب ڈھونڈنے والے، سکون ڈھونڈنے والے، دولت کے متلاشی، تجھے کہیں سے برکت نہیں ملے گی، جب بھی برکت ملے گی میرے دربار سے ملے گی۔ کامیابی اس در سے ملے گی جس در کو تو نے چھوڑ دیا۔ وہ سانپ کہنے لگا اس وجہ سے میں پہلا عذاب اس کو اس لیے دوں گا کہ یہ اذان سنتا تھا، اذان کا جواب بھی نہیں دینا، پھر مسجد میں نہیں آنا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، نہیں آپ بولو گے تو پھر میں سناؤں۔ جس نے قدر نہ کی اس کو سانپ کفن میں ڈس رہا ہے، جس نے عزت کر لی اس آواز کی، عزت کیسی مل گئی وہ تم نے سن رکھا۔ وہ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، اللہ کی محبوبہ بندی، حاجیوں کے لیے نہر پانی، حاج میدان عرفات تک آج بھی اس کے نشان حرم کے باہر موجود ہیں۔ وہ نیکوکار بی بی، وہ پہلے غفلت میں تھی
तौबा की तौफीक मिल गई, अपनी सहेलियों में बैठी है और फिर कोई मशरूब पी रही है, किसी ने शराब भी लिखी है, किसी ने ठंडा पानी भी लिखा, बहरहाल जो भी है, इधर वो पीने के लिए बैठी थी, उसे प्यास भी थी। तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो मेरी तरफ, प्यास थी पीने के लिए, उसने जाम उठाया, इसको पीऊं, इधर जाम उठाया, उधर से आवाज आ गई अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबका बादशाह है। आवाज जो आई, दिल में अल्लाह की मोहब्बत जो थी, उसने कहा सहेलियों रख दो जाम, मैं भी रख रही हूँ, पहले सोने रब दा नाम सुनते हैं, पहले सब दे ना दा एहतराम करते हैं, फिर पी लवांगे। रख दिया उसने वो पानी, वो जाम, अल्लाह अकबर। जब अल्लाह को प्यारी हो गई, किसी अल्लाह वाले ने देखा वो जन्नत में टहल रही है, जन्नत में मेवे जात खा रही है, हाल गले में फूल जन्नत के डाले हुए, बड़ी शान शौकत से जन्नत में है। और किसी ने पूछा मलका सुना कैसे बनी ये नेमत, कैसे मिली? कहने लगी सारे अमाल एक तरफ, सोने रब के नाम के जो इज्जत की रब ने उसी दिन से मेरी इज्जत की, उसी नाम के एहतराम में मुझे जन्नत मिल गई। मेरा नौजवान, आज आवाज आ रही है, मोबाइल बंद नहीं हुआ, आज आवाज आ रही है, टीवी बंद नहीं हुई, आज आवाज आ रही है, यार की मजलिस की बातें बंद नहीं हुई, मजाक चल रहा है, फिर खात्मा बुरा भी होने का खदशा है, अज़ाब कब्र भी खदशा है कि हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सांप कहता है इस बंदे को इसलिए मारता रहूंगा, कयामत तक डसता रहूंगा। ये अजान की कदर नहीं करता था, अजान मिल गई, रब के घर में ना आया, इसलिए सजा देता रहूंगा। फिर दूसरी इस वजह से इसको सजा देता रहूंगा कि ये अल्लाह अकबर, मैंने, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको माल दिया, दौलत दी, घर दिया, सवारी दी, शान शौकत दी, लोग इसका एहतराम करने लगे, लोग इसकी इज्जत करने लगे। और मेरे प्यारे भाई, इज्जत अपने आप नहीं बनती, इज्जत मेरा मौला बनाता है, इज्जत वो ही बनवाता है। तो इसने क्या किया, इसके माल में मैंने बरकत दी, एक गाड़ी, एक प्लाट, एक कोठी, एक मुरब्बा, एक किला, फिर और दे दिया, फिर और दे दिया, एक बकरी, 1000 बकरी, एक बैल, 1000 गाय, इस तरह माल फैला दिया। तो फिर मैंने कहा तेरे माल में मैंने गरीबों का हक रख दिया, सदका रख दिया, ज़कात रख दी, खैरात रख दी। पर जब मैंने इसको ये दिया, ये सांप बन के बैठ गया, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों का हक न दिया, बल्कि यतीमों की ज़मीन भी खा गया, बेवा का मकान भी खा गया, हमसाये की दीवार भी खा गया, लोगों के जानवर तक खा गया। तो फिर मैं इसको कयामत तक इसलिए डसता रहूंगा, ये सांप बन के बैठ गया, गरीबों मस्कीनों का माल हक न दिया, ज़कात न दी, अल्लाह का हुक्म का इनकार कर दिया, इसलिए कयामत तक मैं इसको सजा देता रहूंगा। तीसरी वजह, मैं इस लोगों, सुन लो, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं इसको तीसरी इस वजह से डसता रहूंगा कि अल्लाह अकबर, ये नेक लोगों से नफरत करता था, उलमाए किराम से नफरत करता था। हदीस में उलमा के लफ्ज़ आया है, उलमा से बुरी, उलमा के बारे में बदगुमानियाँ करता था, नफरत करता था, दीनदार तबके पे बातें करता था, मेरे नेक लोग बंदू की मजाक किया करता था। अल्लाह अकबर, इस वजह से मुझे अल्लाह ने भेज दिया है, मैं इसको सजा देता रहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आलिम ना हो, ये कारी ना हो, ये हाफिज ना हो, ये जनाबे वाला, ये इमाम ना हो, बताओ तेरे मेरे बच्चे के कान में आवाज अजान कौन देगा? पहले तो घर वाले को अजान नहीं आती, आई जाए तो कहते नहीं मैं नहीं देता, इमाम दे, उनसे नफरत। तू पैदा नहीं हुआ, तेरे लिए पढ़ाई और दुआ हो रही है,
پیدا ہو گیا کوئی نیڑے نہیں لگاتا، کہتے امام صاحب کان میں اذان دیں، اس کو گھٹی لگائیں۔ ان سے نفرت جس نے تجھے قرآن پڑھایا، ان سے نفرت جس نے تیرا نکاح پڑھایا، ان سے نفرت جو تیری مشکل میں تیرے ساتھ کھڑا رہا، ان سے نفرت تیرا باپ بیمار جب مر گیا جنازہ اس کا امام نے پڑھایا، ان سے نفرت جو تیرا جنازہ پڑھائے گا، اس سے نفرت کہ دنیا قبر سے چھوڑ گئی، امام قبر پہ یاسین پڑھ رہا ہے، ملک پڑھ رہا ہے، اس سے نفرت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نیکو سے نفرت کیا کرتا تھا، چلو پھر سانپ سے پیار کر لے، اس کو سزا یہ ہوتی رہے گی۔ تو سنو میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک اپنے قرآن میں بہت ساری جگہوں میں فرماتے ہیں او بے نمازا، اگر تم ایسے آ گیا میرے پاس، توبہ نہ کی، مسجد میں نہ آیا، میرے گھر کو آباد نہ کیا، اپنے دل کی اجڑی بستی کو آباد نہ کیا، تو سن لے جب تو ادھر آئے گا پھر میں تیرے سے پوچھ لوں گا، اگر تم اجازت دے تو میں قرآن سناؤں۔ قرآن سے پیار ہے نا؟ نہ جس کو پیار ہے، مجھے پکا یقین ہے آپ سبھی دیوانے ہو قرآن کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طعام المسکین فویل للمصلین، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو روز قیامت کو بھول گیا، کذبوا بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو اللہ اکبر روز قیامت کو بھول گیا، تیرے دروازے پہ یتیم آیا، دھکا دے کے نکال دیا، پھر تو نے مسکین کی مدد بھی نہ کی اور لوگوں کو کہنے لگا اس کو کچھ نہیں دینا، یہ بھی بات کرنے لگا۔ پھر تیری گندی عادت یہ ہے کہ تیرے لیے بربادی بربادی بربادی، فویل للمصلین، ویل اسے کہتے ہیں جو جہنم کی تہ کی جگہ کو، فرمایا بربادی ہے وہی وادی اس کے لیے ہے جس نے نماز تو پڑھی لیکن وقت گزار کے پڑھا، جس نے وقت گزار کے پڑھا اس کی یہ سزا ہے، بتاؤ جس نے سرے سے نہیں پڑھی، جس نے سرے سے نہیں پڑھی، کاش کے لیے بربادی ہے، کامیابی نہیں ملتی، تجھے مال تو مل جائے گا، گاڑی تو مل جائے گی لیکن برکت نہیں ملے گی، جان تو مل جائے گی، تیری سکون میں چھین لوں گا، برکت ختم ہو جائے گی، 24 گھنٹے کمائے گا، بڑے بڑے منصوبے بنائے گا، کروڑوں خرچ بھی کرے گا، ملیا میڈ کر کے رکھ دوں گا، تیری معیشت کو بٹھا کے رکھ دوں گا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویلے کویلے پڑھ لی، الذین هم یراؤون، دکھاوے بڑے کرتا تھا، ویمنعون الماعون، قرآن کہتا ہے کوئی تاسلا مانگنے آیا، کوئی کسی مانگنے آیا، کوئی آٹا مانگنے آیا، تفسیر میں لکھا کوئی سوئی مانگنے آیا، کوئی سیڑھی مانگنے آیا ہے، کوئی نہیں جا۔ اللہ فرماندا ہے نہ کھاون پیون دیا چیزاں تو ضرورت دیا چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نہ روکیا کرو ورنہ میں رب روک دیا گا۔ فرمایا اس میں اس قرآن کی آیت میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں یہ ہے کہ نماز کو ویلے کولے پڑھنا بربادی ہے۔ ایک نوجوان آدمی ہے، اس کی نوجوان بہن اللہ کو پیاری ہو گئی، امام نے یہ بات لکھی تو اس نے قبر میں اس کو اتارا، گھر آ گیا تو اس کے دل میں وہم گزرا، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، اس نے کہا شاید میں اتار رہا تھا میری کوئی چیز اندر گر گئی ہے، لیکن
گری نہیں تھی، اللہ دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ ایسے دکھواتے ہیں نا بندے کو، دکھانا چاہتے تھے۔ وہ واپس گیا، اس نے کہا میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس نے قبر کھولی، تازی قبر تھی۔ کچھ وقت گزرا، توجہ ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ بولیں گے تو میں یہی سمجھوں گا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے قبر کھولی اور اندر اس نے ٹارچ کی، روشنی کی، کوئی چیز ملے، لیکن دیکھا تو وہ اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی نہیں ہے، اس کے الٹے بال پاؤں سے بندھے ہوئے، چیخو پکار ہے، اتنی سخت چیخو پکار ہے جیسے اس کو کوئی کوڑے مار رہا ہے، آگ کا کوڑا مار رہا ہے، چیخو پکار۔ ڈر گیا، مٹی ڈالی، بھاگ کے آ گیا، ماں کے پاس آیا، کہا ماں بتا، میری بہن بظاہر تو نیک لگتی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ میں آج ڈر گیا ہوں، میری بہن کی چیخو پکار ابھی تک میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، میرا چین ختم ہو گیا، بتا کیا ہوا، کیا مسئلہ تھا میری بہن کا؟ اس کی ماں نے کہا نیک بھی تھی، باپرد بھی تھی، اور شریعت کی پابند بھی تھی، ایک گندی عادت اس کی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کے۔ کہو استغفر اللہ، وقت گزار کے۔ اور میرا ویرا، میرا پیارا دوست، تیری بیوی کو میں نے تو نہیں سمجھانا، تیری بچی کو میں نے تو تقریر نہیں کرنی، اپنی بہن بیٹی بہو کو تو نے تقریر کرنی ہے، تو نے سمجھانا ہے، وہ تیری کسٹڈی میں ہے، تیری چار دیواری میں ہے، تیرے مرضی سے باہر نہیں جا سکتی، تیرے کنٹرول میں ہے، تو اس کا نگہبان ہے، ادھر سے پیغام لے، اس کو کہے میرے اوپر فرض یہ ہے، میں تجھے بتا دوں، ویلے کویلے نہ پڑھ، دو اذان ملے تو مصلی بچھا،